السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین کرام؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب بخیر ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنی امن و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم نے اب تک تختی نمبر 21 حروف مقطعات تک پڑھا تھا۔ اب ہم تختی نمبر 22 کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تختی نمبر 22 پڑھ رہے ہیں۔ بہت دھیان سے پڑھیں۔ یہ تختی نمبر 22 ایسا ہے کہ اکثر لوگ اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ بہت آسان ہے، ہارڈ نہیں ہے۔ آپ دیکھ کر کے اطمینان سے ایک ایک حرف کو سمجھ کر پڑھیں، اسکپ مار کے نہیں، آگے بڑھا کے نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، کچھ لفظ ایسا ہے کہ جو یہاں آ رہا ہے اور یہیں ہم نہیں سمجھے، تو پورے قرآن میں وہ لفظ اس طرح کا ورڈ، اس طرح کے جو بھی متشابہت والے ورڈ آئیں گے پورے قرآن میں آئیں گے، ہم یہاں نہیں صحیح کر پائے تو وہاں بھی ہمارا صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم یہاں صحیح سے کریں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگ میری باتوں پر توجہ سے سنیں گے، توجہ سے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے ہم چلتے ہیں تختی نمبر 22 کی طرف۔ تختی نمبر 22، تختی نمبر 22 میں کیا ہے؟ میم ساکن کے قاعدے۔ جو میم ساکن ہوتا ہے، اور ہم پھر بتاتے چلے کہ ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں بتا رہا ہے میم ساکن، یعنی مطلب یہ ہوا کہ میم جو ہوگا وہ ساکن ہوگا، جزم والا ہوگا، تو اس لیے اس کو میم ساکن کہتے ہیں۔ جزم والے میم کو پڑھیں گے ہم یہاں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میم ساکن کے قاعدے، یہاں پہ 3 قاعدے بیان کیے گئے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1، اظہار شفوی۔ اظہار شفوی کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حروف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کر پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم۔ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد، جب میم ساکن ہو، جب ہم پڑھ رہے ہیں کہیں پہ میم ساکن ہو اور اس کے جسٹ بعد کیا ہو، با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہوگا، بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم، یہ ہم تم، یہ میم آیا، یہ میم کو ظاہر کرنا ہے۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد با آئے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ میم ساکن کے بعد با آئے، با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ ایک غنہ بھی ہوگا اور اخفاء بھی ہوگا۔ مطلب یہ ہے، غنہ تو ہم نے پہلے بتایا کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اسی غنہ کی دوسری قسم اخفاء ہے، جو ہم آگے پڑھے تھے، اخفاء پڑھے تھے ہم نے یہاں، آپ کو یاد دہانے کے لیے بتاتا چلوں۔ ہم نے یہاں اخفاء پڑھا تھا۔ یہ کیا پڑھا تھا؟ اخفاء آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، پنکھا، پن 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 پن۔ چلیے ہم چلتے ہیں۔ ایک ہو گیا غنہ جیسے ہم پڑھیں گے، ایک ہو اخفاء ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر، میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں، ایک 3 قاعدے ہیں، تو ہم کیا دیکھیں گے؟ اظہار شفوی کیا ہے، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہاں میم پیش ہم، یہاں پہ ہم جو آیا اور ہم کے بعد فا آ رہا ہے، واو فا میں سے فا آ رہا ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ جتنے میم ہوں گے میم کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا، لام زبر ل، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی،
لکم دی نون پیش نو لکم دینو کاف میم پیش کم لکم دینکم لام میم زبر لم یا لام زبر یل لم یل با زبر با لم یلب سین واو پیش سو لم یلبسو حمزہ میم زبر ام لام میم زبر لم ام لم تانون پیش تن. اب دیکھیے یہ اخفا ہے. کیوں اخفا ہے؟ نون ساکن کے بعد یہ حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے. آپ یہاں پیچھے دیکھیں گے تختی نمبر تختی نمبر 10 پہ ہم دیکھیں گے. تو تختی نمبر 10 میں اگر ہم دیکھنے جائیں گے تو حروف اخفا تختی نمبر 10 پر ہے. تو وہاں پہ کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف تختی اخفا کے حروف میں سے زا آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. تو تن ام لم تن زارام زر زر ام لم تنذر حامیم پیش ہم ام لم تنذرہم لام زبر ل حامیم پیش ہم لہم حمزہ جیم زبر اج. دیکھیں اج میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ چونکہ جیم جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے. قطب جدین جو ہم نے پڑھا تھا قاف قا با جیم دال پر جزم ہو تو ایک قسم کی سختی کے ساتھ ایک اس کا مخرج جو ہے لگ کے ٹکر ہو کر الگ ہوتا ہے. اج ایسا لگ رہا ہے اس سے ہم 2 جیم پڑھ رہے ہیں، مگر 2 جیم نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک ہی پڑھ رہے ہیں. اج را دو پیش رن لہم اجرن. اب ہم دیکھ رہے ہیں اخفائے شفوی. اخفائے شفوی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ میم ساکین کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، غنہ بھی ہوگا اور اخفا بھی ہوگا. حمزہ نون زیر ان. چلیے اب ہم چلتے ہیں اخفائے شفوی کی طرف. حمزہ نون زیر ان نون زبر نہ ان رب زبر رب. ان پہ ہم نے غنہ کیوں کیا پھر آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپا کے پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. ان رب زبر رب ان رب زبر ب ان رب میم پیش ہم ان ربہم. اب یہاں پہ اصل دیکھنا ہے، یہ جو ہم میں نے پڑھا اس کے جسٹ بعد کیا آ رہا ہے؟ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے. تو یہاں پہ غنہ بھی ہوگا اخفا بھی ہوگا. ان ربہم بازر بھی ان ربہم بھی حمیم زرہم ان ربہم بہم. تر زبتر میم یا زرمی ترمی حامیم زرہم ترمیہم. را کو پور پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے چونکہ را سے پہلے زبر ہے. ترمیہم. ہم میں نے کیوں پڑھا؟ چونکہ با آ رہا ہے میم ساکن کے بعد با. ترمیہم بازر بھی ترمیہم بھی حاضر ہی ترمیہم بہی. جیم الف زبر جا ترمیہم بحجا. را زبر را ترمیہم بحجارہ. تا دو زر تن ترمیہم بحجارۃ. واو زبر و میم الف زبر ما وما میم پیش ہم وما ہم. کیوں پڑھا ہم غنہ کے اور اخفا کے ساتھ؟ کیونکہ میم ساکن کے پاس با آ رہا ہے. وما ہم بازر بھی وما ہم بھی میم حمزہ پیش مو وما ہم بمو میم زیر می وما ہم بمؤمنین.
نون یا زرنی وما هم بمؤمنین نون زبرنا وما هم بمؤمنین فا زبر فا باشین زبر بش فبش شین رازر شر فبشر. اب یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے، مطلب موٹا کر کے نہیں، باریک کر کے پڑھیں گے، ہلکا کریں. فبشر ہاں میم پیش ہم فبشرہم بازیر بھی. اب دیکھیں با گیا میم ساکن کے بعد، پھر اس کو غنہ اور اخفا کریں گے. فبشرہم بی عین زبر ع فبشرہم بع ذال الف زبر ذا فبشرہم بعذاب بادو زر بن فبشرہم بعذاب. آج یہیں تک، پھر انشاءاللہ اگلا کل پڑھیں گے. تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں مشق کرنے کی، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں مشق کریں. میں 2 دن 3 دن 4 دن کبھی کبھی ٹائم اس لیے لیتا ہوں تاکہ آپ ریوائز بھی کرتے رہیں. جو پڑھا رہے ہیں ریوائز کرتے رہیں. نہیں سمجھ میں آتا ہے ویڈیو بار بار دیکھیں، بار بار اس کو ریوائز کریں، انشاءاللہ سب سمجھ میں آ جائے گا. نورانی قاعدہ ختم کے بعد انشاءاللہ حروف کا تلفظ کا بھی ہم اس کا ویڈیو بنائیں گے. ابھی ہم نے تلفظ کا ایک بھی ویڈیو نہیں بنایا ہے، تلفظ کے بارے میں نہیں بتایا ہے. ابھی ہم صرف پڑھنا سمجھ رہے ہیں، پڑھنا سمجھ جائیں گے پھر تلفظ کا انشاءاللہ 2-3 ویڈیو یا ایک ویڈیو 2 ویڈیو بنائیں گے. انشاءاللہ تلفظ کو بھی ہم دیکھیں گے. اما پارہ سے شروع ہونے سے پہلے ہم تلفظ کے ساتھ انشاءاللہ سب کو ادا کریں گے، کیونکہ ہم نورانی قاعدہ ختم کے بعد پھر پورے نورانی قاعدہ کا بھی ریوائز کریں گے انشاءاللہ. خوب مشق کریں. پھر ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے اب تک نورانی قاعدہ نہیں خریدا ہے وہ خرید لیں، دیکھیں، مشق کریں. اور جو بھی ان کے ساتھیوں میں سے، ان کے بھائیوں بہنوں میں سے گھر میں ہو، بڑے ہو چھوٹے ہو، یہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ جنہوں بھی جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں یا پھر جو پڑھ چکے ہیں قرآن کی تصحیح چاہتے ہیں، صحیح سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو انہیں آپ بتائیں. ان کو جو ہے آپ بتائیں کہ یہ ہے ہمارا نورانی قاعدہ چل رہا ہے، اما پارہ سیریز شروع ہونے والا ہے. انہیں اپنے ساتھ اس پروگرام میں، اس نورانی قاعدہ کے سیکھنے میں شمار کریں، انہیں شامل کریں، انہیں جوائن کریں. دعا میں یاد رکھیں، نماز کی پابندی کریں، چھوٹے پر رحم، بڑوں کا ادب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.